اللہ کی جانب سے تم کو سزا ملتی ہے۔ دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ دسمبر ہی کا مہینہ ہے اور سن 2000 ہے، وہ 8 سال قبل بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ رب کائنات جل وعلا کی جانب سے سزا دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے وہ سزا جو مادی سزا ہو اس کے مقابلے میں روحانی سزا زیادہ شدید ہوتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مادی سزا ملے تو انسان ذلیل نہیں ہوتا جس قدر روحانی سزا ملنے پر ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ ایک مثال کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، لیکن یہ مثال دینے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ میرے کریم پروردگار تو میرے کریم آقا رسول اللہ کے صدقہ سے سب ایمان والوں کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا۔ اللہ نہ کرے 2 گھروں میں ڈاکو آ جائیں، ایک گھر سے وہ 10 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے لوٹ کر لے جائیں اور سابق خانہ کو 1-2 تھپڑ بھی مار جائیں، مگر اس کی عزت و ناموس محفوظ رہے۔ دوسرے گھر میں وہ ڈاکو جائیں، اس گھر میں ان کو روپے پیسہ تو کوئی نہ ملے، البتہ وہاں جاتے ہیں ان کی بیوی بہنوں کی معاذ اللہ تعالیٰ عزت سے کھیل کر چلے جائیں۔ اگلے دن وہ دونوں داستان ظلم جب لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو بتائیے ان میں روئے گا کون بھلا زیادہ؟ کس کے لیے افسوس زیادہ ہوگا؟ وہ جس کی عزت برباد ہو گئی، وہ جس کی عزت برباد نہ ہوئی، عزت بچ گئی، 10-20 لاکھ روپے جاتا رہا، 1-2 تھپڑ بھی اس نے کھا لیے، وہ ہاتھ جوڑ کر کہے گا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، روپے پیسے تو گئے، کم از کم میری عزت تو باقی رہی، وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، حالانکہ اس کی دولت جاتی رہی تھی۔ اس کو جسمانی طور پر بھی 2-3 تھپڑوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر وہ کہے گا مولا تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا، ٹھیک ہے میرے تھپڑ بھی لگ گئے، میری دولت بھی جاتی رہی، مگر میری عزت تو محفوظ رہی۔ وہ دوسرا بیچارہ روئے گا، حالانکہ اس کا ایک پیسہ بھی ڈاکو چرا کے نہیں لے گئے، اس کو روحانی سزا ملی۔ جسمانی سزا کے اعتبار سے روحانی سزا زیادہ ذلیل کر دینے والی ہوتی ہے۔ رب کائنات جل حکیم نے قرآن مجید فرقان بھی میں اس کی امثلہ کا تذکرہ فرمایا، اس کی مثالیں دی۔ دراصل ہمیں نبی آخر الزمان کے امتی بنا کر اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ سابقہ قوموں پر گزرنے والے واقعات کو ہمارے سامنے تجربہ کے طور پر پیش فرما دیا۔ قرآن کریم کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ افسانوی کتاب نہیں ہے، یہ حقائق بیان فرمانے والی وہ کتاب ہدایت ہے جس سے مثالیں دے دے کر ہمیں سمجھایا کہ اگر تم غلطی کرو گے تو دیکھو پہلی قومیں نے جو غلطی کی تھی پھر ان کو سزا کیا ملی تھی۔ آج ہم بہت شور مچاتے ہیں کہ بابری مسجد پر قبضہ کر لیا گیا، اس کو مندر بنا دیا گیا، ہمارے شارگ کشمیر پر قبضہ کر لیا گیا اور کشمیر کی حیت تبدیل کر دی گئی، وہاں مسلمانوں کو مار مار کر نکالا جا رہا ہے، ان کو معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ ان کو شہروں سے نکال کر شہر بدر کیا جا رہا ہے، ان کے مکانات کو مسمار کیا جا رہا ہے، ان کے باغات کو کاٹا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ کشمیر میں مسلمانوں کی بجائے ہندو اکثریت کا وہاں زور دیا جا رہا ہے کہ ہندو اکثریت بڑھ جائیں تاکہ کل کلا اگر بالفرض کوئی ریفرنڈم ہو بھی تو کافر غالب آ جائیں، مسلمان مغلوب ہو جائیں۔ وہ سارے کا سارا ایک پروگرام طے شدہ پروگرام کے تحت سر انجام پایا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی، پہلے ضرور چند ایک پرجوش بیانات دے کر ہمیں ٹھنڈا کر دیا گیا اور پروگرام کے تحت وہ کافر سب کچھ وہ کر رہے ہیں جو کرنا چاہتے تھے۔ بابری مسجد کا شہید ہو جانا، کشمیر پر قبضہ ہو جانا، ہمارے ایک بازو کا ہم سے جدا کر دیا جانا، یہ سب ہمیں سزائیں تھیں، لیکن افسوس صد افسوس ہم نے ان سے کچھ بھی عبرت حاصل نہ کی۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، آپ خود مطالعہ کریں گے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ 2 مرتبہ رب کائنات نے بنی اسرائیل کو شدید سزا دی تھی۔ بنی اسرائیل وہ قوم جو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہے، نبیوں کی اولاد، لیکن جب ان کی نافرمانی حد سے تجاوز کر گئیں تو رب کائنات ان کو روحانی سزا دی، ان پر فارس اور روم کے بادشاہوں کو مسلط کیا، اور جنہوں نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، نہ صرف یہ کہ ان کی معاذ اللہ تعالیٰ بہو بیٹیوں کی عزتوں کو پائمال کیا، بلکہ ان کی عزت والی مسجد
بیت المقدس کو گندگی سے پاٹ دیا، بھر دیا، اور اس کے اندر خنزیروں کو قتل کیا، گویا ان کی روحانی اقدار کو پائمال کیا گیا۔ پھر جب ان کو احساس ہوا، انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان کو احساس دلایا، انہوں نے توبہ کی، تو رب کائنات نے پھر سے ان کی بادشاہی کو بحال کر دیا۔ لیکن جب وہ دوبارہ نافرمانی پہ اتر آئے تو رب کائنات نے دوبارہ بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا، جس سے ایک بار پھر تورات کو جلا دیا، بیت المقدس کو برباد کر دیا، ان کی عزتوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ گویا رب کائنات نے یہ واقعہ ہمارے سامنے پیش فرما کر یہ احساس دلایا کہ جب تم میری نافرمانی کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا، میں تمہاری عزت و ناموس کی بھی حفاظت نہیں فرماؤں گا، اور جو تمہارے نزدیک معزز ترین اشیاء ہیں، الیاذ باللہ تعالیٰ، قرآن کریم کی جو توہین ہوتی ہے، جو تمہارے نبی کی توہین کی جاتی ہے، جو تمہاری مساجد کو برباد کیا جاتا ہے، اس کا سبب تم خود ہو کہ تمہارے اپنے کرتوت اچھے نہیں رہ گئے۔ وگرنہ میرے اللہ کا ایک وعدہ ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، اور یاد رکھیے میرے اللہ کا وعدہ، اس کی عزت کی قسم کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ میرے اللہ کا وعدہ سب سے زیادہ سچا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کائنات پہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ جل وعلا زیادہ سچ بولنے والا ہے؟ میرے اللہ نے وعدہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا۔ وَهْنٌ عقیدے اور یقین کے تزلزل کو کہا جاتا ہے، وَهْنٌ ایسی کیفیت کو کہا جاتا ہے جس کیفیت میں یقین کامل نہیں ہوا کرتا۔ اللہ فرماتا وَلَا تَهِنُوا، تمہارا یقین ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ جس صف پر آپ بیٹھے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اس کی چوڑائی تقریباً 4 فٹ ہے۔ اگر سڑک ٹوٹی ہوئی ہو یا سڑک کے دائیں بائیں تھوڑا تھوڑا پانی کھڑا ہو، درمیان میں 4 فٹ کی جگہ خالی ہو، میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے، درمیان میں 4 فٹ کی جگہ خالی ہو تو کیا آپ اس پر موٹر سائیکل بائک چلا کے لے جائیں گے کہ نہیں؟ بلند آواز سے بتا دیجئے، لے جائیں گے نا؟ ادھر بھی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے تھوڑی سی، ادھر بھی تھوڑی سی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، درمیان میں یہ 4 فٹ کی جگہ صاف ہے، آپ وہاں سے موٹر سائیکل چلا کے لے جائیں گے۔ ادھر بھی بارش کی وجہ سے تھوڑا پانی کھڑا ہے، ادھر بھی تھوڑا پانی کھڑا ہے، درمیان میں 4 فٹ کی چھوٹی سی سڑک ہے، ٹوٹا ہے، آپ اس پر سے موٹر سائیکل چلا کے لے جائیں گے۔ آپ تیز سے چلتے جا رہے ہیں، آپ اس پر سے چل کے گزر جائیں گے۔ اگر آپ اپنی گاڑی پر ہیں، موٹر کار پر ہیں، دائیں بائیں 8 فٹ کی جگہ کے سوا تھوڑا تھوڑا پانی کھڑا ہے یا ٹوٹی سڑک ہے، درمیان میں 8 فٹ چوڑی صاف سڑک ہے، تو آپ اس سے اپنی کار بھی دوڑاتے ہوئے لے جائیں گے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر اتنا پل دریا پر بندھا ہوا ہو اور ارد گرد حفاظتی جنگلہ نہ ہو، دریا ٹھاٹھے مارتا ہوا چل رہا ہو، تو آپ اس پل پر سے بھی موٹر سائیکل لے جائیں گے؟ کار لے جائیں گے؟ وہاں کیوں نہیں لے جا سکیں گے؟ وہاں آپ کے یقین اور عقیدہ میں کمزوری ہوگی۔ آپ کہیں گے کہ میں گر جاؤں گا، میں گر جاؤں گا، میں گر جاؤں گا۔ سچ مچ آپ گر جائیں گے، یقیناً آپ پھر گر جائیں گے۔ ایک سٹنٹ مین، وہ شخص جو بازیگر ہوتا ہے، سٹنٹ مین ہوتا ہے، وہ یقین کے بل بوتے پر ایک رستے پر چل لیتا ہے۔ آپ نہیں چل سکتے کہ آپ کو یقین ہوتا ہے میں گر جاؤں گا۔ اللہ فرماتا وَلَا تَهِنُوا، تمہارا یقین کمزور نہ ہونا چاہیے مجھ پر، میرے نبی پر تمہاری عقیدہ میں نقص نہ آنا چاہیے۔ وَلَا تَهِنُوا، وَهْنٌ کا شکار نہ ہو جانا، وَلَا تَحْزَنُوا، غم بھی نہ کرنا، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں انتم الاولون، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم صاحب ایمان ہو تو پھر کمزوری نہ دکھانا کہ آپ نہیں جانتے کہ میدان بدر میں چھڑی تلوار بن گئی تھی، کہ آپ نہیں جانتے کہ تنکے تیر بن گئے تھے۔ اللہ فرماتا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، میرے نبی پر اور مجھ پر یقین کامل رکھو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ یہی چیز ہمارے اندر ختم کر دی گئی۔ کافروں نے ایک پروگرام کے تحت ہمارے اندر میں سے یہ عقیدے کا، یقین کا پختگی ہونا یہ ختم کر دیا، ہمیں رب کائنات پر وہ اعتماد نہ رہنے دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا آج کفار ہم پر مسلط ہیں۔ یہ بابری مسجد جس کو دسمبر 1992 میں شہید کیا گیا، یہ 1527 عیسوی کو
پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر، اس کے کمانڈر چیف آف دی کمانڈر میر باقی نے بنوائی تھی۔ میر باقی نے بابر کے حکم پر مسجد کو بنوایا تھا، اور یہ مسلمانوں کی وہ شاندار مسجد تھی جو اجودیہ ضلع فیض آباد اتر پردیش کی ریاست کی ایک بہت بڑی مسجد تھی، اور اس کو بنانے میں انہوں نے جو تکنیک اختیار کی تھی، ماشاءاللہ شاید بر صغیر میں ایسی شاندار کوئی دوسری مسجد نہیں بنائی گئی تھی۔ سنگ مرمر کے ساتھ اس مسجد کو بنایا گیا تھا، درمیان والا گنبد بہت بڑا تھا، سائڈوں والے گنبد چھوٹے تھے، اور اس کی خاص تکنیک جس کی بنا پر میں نے کہا شاید بر صغیر کی کوئی دوسری مسجد اس قدر تکنیک کے ساتھ نہیں بنائی گئی تھی۔ سبب اس تکنیکی عمل یہ تھا کہ اگر اس کے محراب میں کھڑے ہو کر سرگوشی کی جاتی، یعنی آہستہ سے بات کہی جاتی، جس طرح کان میں بات کہی جاتی ہے، تو وہ بات پوری مسجد میں سنائی دیتی تھی۔ یعنی انداز یہ اختیار کیا گیا تھا، اس انداز سے زاویہ بنایا گیا تھا کہ مسجد کے محراب میں کھڑا ہو کر اگر کوئی آہستہ آواز میں تقریر کرے تو پوری مسجد میں اس کی آواز سنائی دیتی تھی، اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سنائی دیتی تھی، اور اس میں پھر روشنی کا اور ہوا کا خاطر خواہ انتظام کیا گیا تھا۔ جب یہ مسجد تعمیر ہو گئی تو ایک شاندار شاہکار تھا تعمیر کے اعتبار سے بھی، اور مسجد کی اپنی عزت اور حرمت کے اعتبار سے بھی۔ اس مسجد میں ایمان والے رب کائنات جل وعلا کی عبادت کرتے رہے، ان لوگوں میں ذوق تھا رب کائنات جل وعلا کی عبادت کرنے کا۔ پھر 1885 سے قبل خبیث قسم کے ہندوؤں کو ایک سازش سوجی، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جس جگہ مسجد بنائی گئی ہے، یہ جگہ ہمارا رام چندر پیدا ہوا تھا، یہ اس کی جنم بھومی ہے، اس لیے اس مسجد کو ہندوؤں کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ یہاں اپنا مندر بنائیں۔ اس وقت ہندوؤں کی اپنی تحقیق کے مطابق کوئی ایسی بات ثابت نہ ہو سکی کہ یہ ثابت کیا جائے کہ یہاں کبھی مندر تھا، بلکہ موجود ہے انڈیا کی سپریم کورٹ کی تحقیقات کے مطابق بھی وہاں کسی مندر کی کوئی باقیات میسر نہ آئیں۔ ہاں، باقیات کسی عمارت کی ملی تو صحیح، مگر وہ کوئی مندر نہیں تھا کہ جس کی باقیات ملی ہوں۔ چنانچہ مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ 1885 میں ایک خبیث قسم کے ہندو بیرداس، وہ مذہبی لیڈر تھا ہندوؤں کا، اس نے اس وقت کے کورٹ میں درخواست دی کہ مجھے مسجد کے سامنے مکان تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے، میں اپنے گھر میں مورتیوں کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، مگر کورٹ نے اس کو اجازت نہ دی۔ اس طرح ایک مرتبہ پھر ان کا یہ پروگرام ناکام ہو گیا۔ ہندو مسلسل اس مسجد پر قبضہ کی کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ پاکستان بننے کے 2 سال بعد سن 1949 کو خبیث قسم کے ہندوؤں نے، یاد رکھیے میں ان کو دہشت گرد ہندو کہوں گا، اور آپ نے بھی ان کو دہشت گرد تنظیمیں ہی کہنا ہے، میڈیا پر پابندی کی وجہ سے، غیر مسلموں کو راضی کرنے کی وجہ سے ہمارے میڈیا والے ان کو دہشت گرد نہیں انتہا پسند لکھتے ہیں۔ ان دہشت گردوں کے لیے لفظ دہشت گردی کی بجائے انتہا پسند لفظ استعمال کیے، انتہا پسند ہندوؤں نے نہیں، دہشت گرد خبیث ہندوؤں نے مسجد کے مین گنبد میں 1950 میں رام چندر کی مورتیاں رکھ دیں، اس کے نیچے بھی رکھ دیں، اور کورٹ میں دعویٰ دائر کر دیا کہ ہمیں عبادت کی اجازت دے دی جائے۔ مسلمانوں نے ان کے جواب میں یہ کہا کہ مسجد کے اندر بت پرستی کی اجازت نہیں ملے گی، یہ مسجد مسلمانوں کی ہے، اور اتنے طویل عرصے سے 1527 سے یہ مسجد چلی آ رہی ہے، ہم اس میں بتوں کی پرستش کی اجازت نہ دیں گے۔ مقابلہ ہوتا رہا، آخر سن 1986 کو فیض آباد کورٹ نے مسجد کو ہندوؤں کے حوالے کر دیا، اور وہاں مورتیوں کی عبادت کی اجازت باقاعدہ طور پر دے دی، گویا قانونی طور پر اس مسجد میں بت پرستی کی اجازت مل گئی۔ مسلمانوں نے احتجاج کیا، جس کے پاداش میں بہت سارے مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ پہلے دن سے لے کے آج تک میں نہیں جانتا کتنے ہزار مسلمانوں کو اس مسجد کی وجہ سے شہید کر دیا گیا۔ پھر مقدمہ چلا، معاملات گڑبڑ ہوتے رہے، کئی دوسری تنظیموں نے، ہندوؤں کی دہشت گرد تنظیموں نے، جن میں یہ KL اڈوانی، کرشن لال اڈوانی وہ بھی شامل تھا، جس میں یہ موجودہ وزیر اعظم مودی، اس کی اپنی جماعت بھی شامل تھی، ان خبثاء نے پھر پوری کوشش کی کہ مسجد پہ قبضہ کر لیا جائے۔ بالآخر 1992 دسمبر میں حکومت کے ایما پر، حکومت کی زیر نگرانی اس مسجد کو شہید کر دیا گیا۔
मुकदमा फिर कि उस वक़्त 2000 से ज़्यादा मुसलमान फिर शहीद कर दिए गए। मस्जिद के ख़िलाफ़, शहादत के ख़िलाफ़ जिन्होंने एहतजाज किया, हिंदुओं ने 2000 से ज़्यादा मुसलमानों को फिर से शहीद कर दिया। ये सब कुछ होता रहा, अफसोस सद अफसोस हमारे कान पर जू न रेंगी। हमने अपने आप को सीधा ना किया, हम अपने ज़मीर को माज़अल्लाह पूरी तरह बेदार ना कर पाए, बल्कि हमने बस इसको अनहोनी कहते हुए नज़रअंदाज कर दिया। और फिर पिछले साल 2019 को हिंदुओं के सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर उस मस्जिद को मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी और कहा कि मस्जिद दूसरी जगह बना ली जाए। मुसलमानों के लिए ज़रूरी नहीं कि ख़ास जगह मस्जिद हो जहाँ वो इबादत कर सकें। हालांकि यही सुप्रीम कोर्ट कबल अज़ी ये फैसला दे चुका है कि वहाँ राम मंदिर का कोई भी निशान नहीं मिला और ये मस्जिद राम मंदिर की जगह पर नहीं बनाई गई। लेकिन अब उन्होंने इस चीज़ को दलील बनाते हुए कि मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाने के लिए ख़ास जगह की ज़रूरत नहीं, किसी जगह भी मस्जिद बना सकते हैं, मुसलमानों को हुक्म दिया दूसरी जगह मस्जिद बना ली जाए और ये जगह राम मंदिर का मंदिर ही बना दिया जाए।